میں تو آپ کے چینل کے ذریعے سے میں قوم کے ان لوگوں سے کہوں گا جو بچیوں کو پڑھانے میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں، یقیناً وہ کالج یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھائیں، میں اس سے منع نہیں کرتا، مگر اگر ان کے پاس فرصت ہو تو کالج وغیرہ یونیورسٹی سے پڑھانے کے بعد کچھ دنوں کے لیے ان دینی مدرسوں میں رکھ کر کے بچیوں کو دینی تہذیب و تعلیم اور تمدن سے ان کو مزین کریں، تاکہ جب وہ یہاں سے نکلیں تو قوم کے سامنے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا ایک رجحان بیدار کر سکے اور ان کے اندر مکمل ایک اسلامی جو کلچر ہے وہ نظر آئے اور بہترین اصلاح ان لوگوں کو وہ اصلاح کی دعوت دے سے اصلاح کر سکے۔ یہ ایک خوش آئند بات ہے اور علاقے میں ہونا چاہیے۔ مخلوط تعلیم کا جو ماحول ہمارے علاقے میں ہے، اسکولوں میں جو دیکھا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں بے حیائی کو فروغ دینے کا ایک ذریعہ ہے۔ جہاں بھی مخلوط تعلیم ہو رہی ہے، لڑکی اور لڑکے ایک ساتھ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، عام طور سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تعلیم کم سیکھتے ہیں اور بے حیائی زیادہ سیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں احسان رضا مصباحی آپ سبھی کا نیوز ٹوڈے اردو میں خیر مقدم ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں ایک تعلیمی ادارے میں ہیں جہاں بچیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ضلع اتر دناج پور اور کشن گنج، بالخصوص اتر دناج پور ضلع کے اسلام پور تھانہ میں کئی ایسے مدارس وجود میں آ چکے ہیں جہاں بچیوں کو دینی تعلیم اور عصری تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ اسی میں سے ایک ادارہ ہے دارالغوثیہ للبنات ایجوکیشن سوسائٹی اور عربک کالج گوگ بستی مروا گاؤں۔ یہ اسلام پور تھانہ کے گیسل 2 گرام پنچایت کے گوگ بستی گاؤں میں موجود ہے۔ یہ نیشنل ہائی وے سے تقریباً 2 کلومیٹر مشرق جانب یہ ادارہ واقع ہے۔ آج یہاں آنے کی خاص بات یہ ہے کہ آج اس ادارے میں ششمائی امتحان منعقد ہوا، جس میں علاقے کے معزز، موقر اور باصلاحیت علماء کرام مفتیان اعظام نے اس امتحان میں شرکت کی اور بچوں کا اپنے اعتبار سے ان کا جائزہ لیا۔ تو ہم بات کریں گے ان لوگوں سے، بالخصوص اس ادارے کے جو بانی مبانی ہیں ان سے بھی بات کریں گے، اس ادارے میں کیا خصوصیات ہیں اور تعلیم کو لے کر ان کی آگے کی کیا پیش قدمیاں ہیں اور کتنے بچے زیر تعلیم ہیں، کیا کیا ان میں خوبیاں ہیں، تمام چیزیں آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی احمد رضا مصباحی، جو جامعہ اہل سنت جوہر العلوم کے صدر المدرسین ہیں اور علاقے کے ایک باصلاحیت عالم دین ہیں۔ آج یہ ممتحن کی حیثیت سے جامعہ غوثیہ للبنات ایجوکیشن سوسائٹی عربک کالج میں گوگ بستی مروا گاؤں میں موجود تھے۔ انہوں نے بچوں کا اپنے اعتبار سے جائزہ لیا۔ پہلے اسی امتحان کے بارے میں پوچھتے ہیں، بتائیے کیا آپ نے کیا بچوں میں کیا خوبیاں دیکھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جامعہ غوثیہ للبنات گوگ بستی مروا گاؤں کا یہ ادارہ دیکھ کر مجھے بے انتہا خوشی ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ تعجب بھی ہوا۔ ادارے کے بانی مبانی سرپرست حضرت حافظ و قاری رفیق عالم صاحب، ان کی محنتیں، مشقتیں اور محنتوں کا نتیجہ دیکھ کر کے باقی دل باغ باغ ہو گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بحیثیت ممتحن مجھے جس ادارے میں دعوت ہو رہا میں جا رہا ہوں، وہ وہاں جانے کے بعد اس طرح سے علاقے میں ایک بہتری دیکھنے کو ملے گی۔ ہم نے بحیثیت ممتحن یہاں آج حاضری دی، چونکہ علاقے میں یہ بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ لڑکیوں کے امتحان کے لیے وہ ان کو بلایا گیا، ان لوگوں کو، چونکہ بچیوں کا امتحان لینے کے لیے منتہی درجات کی کتابوں کا علاقے میں کوئی ایسی سہولت نہیں ہے یا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں پر معلمات ہوں اس قابل اور آ کر کے وہ اس طرح سے بہتر انداز میں امتحان لے سکے۔ یہ علاقے میں پردہ کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے پردے کا اہتمام یہ ہوتا ہے ان مدرسوں میں۔ ہم نے شرکت کی، دیکھا درجہ خامس عربیہ کے بچیوں کو، جس میں مشکات، جلالین، اصول الشاشی اور ابو داؤد، دیگر اور بھی مشہور کتابیں جو درس نظامیہ کی ہیں۔ ماشاءاللہ طبیعت خوش ہوئی کہ ہمارے اس علاقے میں، اس عالم میں جہاں کی زبان الگ ہے اور وسائل محدود ہیں، اس عالم میں بھی اس طرح بہتر تعلیم کا مظاہرہ کرنا اور بہتر انداز میں بچیوں نے عبارت خوانی بھی کی، ترجمہ بھی کیا۔ جو سوالات ان سے کیے گئے ماشاءاللہ وہ 80% جوابات ان کی طرف سے مثبت آئے اور اچھا الحمدللہ دیکھ کر کے دل خوش ہوا اور دعائیں نکلی۔ اچھا مفتی صاحب، اس چیز کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ اب آہستہ آہستہ دینی ادارے بچیوں کے لیے وجود میں آ رہے ہیں
اور گارجین کا رخ ادھر بڑھ رہا ہے، وہ بھی اپنے بچیوں کو، جہاں بچوں کو لڑکوں کو تو مدرسے میں پڑھاتے ہی تھے، تو اب گزشتہ کئی سالوں سے جب حافظ و قاری رفیق صاحب سمیت کئی جو ہمارے علماء کرام اس سمت میں پیش قدمی کیے ہیں، ادارے کھول لگے ہیں، اس چیز کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ یہ بات ہمارے علاقے کے لیے نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ملک کے دیگر صوبوں کے لیے نہیں ہے۔ بہت دنوں کے بعد یہ بیداری آئی ہے اور بہت خوش آئند بات ہے یہ۔ ہمارے ہاں عام طور پر لڑکیوں کے دینی تعلیم کے لیے باضابطہ کوئی پلان، کوئی منصوبہ نظر کے سامنے نہیں تھا۔ ہمارے علماء باہر گئے، انہوں نے دیکھا، علاقے کی ضرورت کو محسوس کیا اور اس کے لیے انہوں نے کوششیں کی، کئی ادارے قائم ہوئے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ادارے کو معیاری بنایا جائے اور بہترین معلمات یا معلمین کے ذریعے سے تعلیمی سسٹم کو عصر حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور دینی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جائے۔ آج یہ اس دور میں اب دیکھیں بے حیائیاں، عریانیت یہ بہت زیادہ عام ہے۔ مسلم معاشرہ بحیثیت مسلمان ظاہر سی بات ہے وہ شرع مطہرہ کے پابند اس کو ہونا ہے، مگر ماحول جیسا ہوتا ہے آدمی اسی ماحول کے اعتبار سے مجبوراً یا لاشعوری طور پر ڈھل جاتا ہے۔ آج ان اداروں کی وجہ سے علاقے میں بہت ساری بچیاں جو پڑھ کے نکلتی ہیں یا ان گھرانوں سے بلونگ کرتی ہے، ان کے گھر کی عورتیں پردہ کرتی ہے، برقعے میں نظر آتی ہے اور ان میں وہ بہترین تعلیم و تربیت کا ایک نور نظر آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے گھر میں بچیاں جب وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے بیٹھی رہتی ہے تو طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان اداروں میں کیا ہے، یہاں پر بچیاں رہتی ہے بالکل سیف رہتی ہے، ان کی نگرانی کی جاتی ہے، وہاں پر کوئی جینٹس نہیں جا سکتا، وہاں پر کسی اجنبی کو جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے، وہاں پر ان کی دیکھ بھال کے لیے ویسے ہی خواتین کا انتظام کیا گیا، وہ دیکھ ریکھ کر رہی ہیں اور حیا پردہ میں رہ کر کے وہ یہاں پر وہ جوانی کی منزل تک پہنچتی ہے۔ اور الحمدللہ اس کے اتنا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بہتر گھرانوں میں ان کا رشتہ بھی ہوتا ہے اور جہاں وہ پہنچتی ہے وہاں پر وہ دینی ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نتیجہ دیکھنے کو ملا ہے۔ میں تو آپ کے چینل کے ذریعے سے میں قوم کے ان لوگوں سے کہوں گا جو بچیوں کو پڑھانے میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں، یقیناً وہ کالج یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھائیں، میں اس سے منع نہیں کرتا، مگر اگر ان کے پاس فرصت ہو تو کالج وغیرہ یونیورسٹی سے پڑھانے کے بعد کچھ دنوں کے لیے ان دینی مدرسوں میں رکھ کر کے بچیوں کو دینی تہذیب و تعلیم اور تمدن سے ان کو مزین کریں، تاکہ جب وہ یہاں سے نکلیں تو قوم کے سامنے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا ایک رجحان بیدار کر سکے اور ان کے اندر مکمل ایک اسلامی جو کلچر ہے وہ نظر آئے اور بہترین اصلاح ان لوگوں کو وہ اصلاح کی دعوت دے سے اصلاح کر سکے۔ یہ ایک خوش آئند بات ہے اور علاقے میں ہونا چاہیے، میں تائید کرتا ہوں۔ اور بھی لوگ ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں آپ حضرت علامہ مولانا نسیم صاحب۔ حضرت آپ بھی یہاں ممتن کی حیثیت سے تشریف لائے، آپ نے کیا محسوس کیا، بچیوں میں آپ نے کیا کیا خوبیاں دیکھی آپ نے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تک پہنچے۔ جی آج یہاں پر بحیثیت ممتن حاضری کا شرف حاصل ہوا، ماشاء اللہ دل باغ باغ ہو گیا اور ایک فرحت محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے اس علاقے میں، ہمارے اس دیار میں ایک اتنا اچھا اعلیٰ معیار کا ادارہ جو لڑکیوں کے لیے قائم ہوا ہے اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھی پڑھائی ہے۔ بچیوں کا امتحان لینے کا موقع ملا مجھے 2 کتابوں کا، تو بچوں نے بہت خوبصورت انداز سے سوالوں کے جوابات دیے اور مجھے امید ہے اور بھی اگر محنت جاری رہی تو یہ ادارہ بام عروج تک پہنچے گا اور وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ یہ پورے بنگال کے اندر ایک مرکزی ادارہ ثابت ہوگا۔ اچھا، ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اگر وہ زیور دینی تعلیم سے آراستہ ہوتی ہیں، اگر تو اسکول تو جاتی ہیں وہ، لیکن اگر دینی تعلیم جو طہارت، پاکی وغیرہ بنیادی مسائل سے واقف ہوتی ہیں تو اس کا کیا کیا فائدے آپ اپنے اعتبار سے بتائیں؟ اس کا فائدہ تو پہلے یہی ہے کہ وہ خود پہلے صحیح راستے میں چلے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اور دیگر لوگوں کو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کر سکتی ہے، اپنے معاشرے میں، اپنے آنگن میں، اپنے گاؤں میں لوگوں کے اندر سدھار پیدا کر سکتی ہے اور دوسروں تک بھی علم پہنچا سکتے ہیں۔ چلو بہت بہت شکریہ۔ ابھی ہم جامعہ غوثیہ للبنات ایجوکیشن سوسائٹی عربک کالج کے اس دفتر میں موجود ہیں اور ہم ایک کے بعد دیگر سب سے باتیں کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ ایک بچی، ایک لڑکی اگر تعلیم یافتہ ہوگی تو وہ پورے سماج کو، بالخصوص اپنے خاندان کو ایک صحیح سمت کی طرف لے جا سکے گی۔ ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی سمیع اللہ ثقافی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی آپ نے کیا محسوس کیا بچیوں میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ کا شکر بالا شکر ہے کہ مجھ ناچیز کو بھی ہمارے بہت ہی قریبی دوست حضرت حافظ وقاری رفیق عالم صاحب کی دعوت پر بچیوں کے امتحان کے لیے آنے کا موقع ملا، اور میں نے جماعت ثانیہ اور ثالثہ کی بچیوں کا امتحان لیا۔ تقریباً زیادہ تر کتابیں بہت ہی اچھی تھی، اور بچیوں کا جو لہجہ تھا، عبارت خوانی ترجمہ کرنے کا جو مسئلہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ لڑکوں کے بالمناسبت لڑکیاں بہت زیادہ ذہین تھی، اور اس طرح کی تعلیم تو ہمارے لڑکوں میں بھی ہونا چاہیے، لیکن لڑکیوں نے اچھے انداز میں عبارت خوانی کی، طبیعت خوش ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مزید ان کو جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائے، اور معیاری تعلیم سے آراستہ ہونے کا اللہ انہیں موقع عطا کرے۔ حضرت یہ ہماری اگر اسلامی خواتین کی اگر تاریخ کو اگر مطالعہ کریں تو اس میں کئی بڑی فقیہہ عالمہ اور وجود میں آئی ہیں جن کی کارناموں سے خدمات سے آج دنیا استفادہ کر رہی ہے۔ تو کیا آپ محسوس کرتے ہیں یہ بچیاں اگر فقہ، اصول فقہ، اس طرح کی جو ہماری دینی تعلیم کی جڑیں ہیں، اگر اس پر وہ ازبر حاصل کریں گی، واقفیت حاصل کریں گی، تو مزید کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے، کتنی ضرورت ہے اس چیز کی؟ جی، حدیث پاک کے الفاظ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اولاً تو علم دین حاصل کرنا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، مسلمان اگر ہے تو اس کے لیے فرض ہے۔ اور اسی حدیث کے تحت محدثین فرماتے ہیں کہ جو علم مرد اور عورت مسلمان پر فرض ہے وہ علم دین ہے۔ علم دین حاصل کرنا عورت ہو یا مرد ہو سب کے لیے فرض ہے۔ اور فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جب ایک مرد مسلمان ہو کر کے اگر علم دین حاصل کرتا ہے تو دین ہماری چوکھٹ سے، گھر کی چوکھٹ تک پہنچتا ہے۔ لیکن اگر ایک عورت علم دین سے آراستہ ہو کر، تربیت اور تہذیب کے ماحول میں ڈھل کر جب ایک عورت کسی گھر میں پہنچتی ہے معلمہ بن کر علم دین حاصل کر کے، تو ایک سماج تک وہ علم پہنچتا ہے۔ اگر ہماری بیٹیاں یا ہماری مائیں تعلیم یافتہ ہوں گی تو ان کے بچے بھی تعلیم یافتہ ہوں گے، کیونکہ ایک معاشرے کی بنیاد جو ہے عورت پر ہے۔ یہ اخلاق اور مخلوط تعلیم کا جو ماحول ہمارے علاقے میں ہے، اسکولوں میں جو دیکھا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں بے حیائی کو فروغ دینے کا ایک ذریعہ ہے۔ جہاں بھی مخلوط تعلیم ہو رہی ہے، لڑکیاں اور لڑکے ایک ساتھ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، عام طور سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تعلیم کم سیکھتے ہیں اور بے حیائی زیادہ سیکھتے ہیں۔ لیکن اس کے مد مقابل جو ہماری بہنیں یا ہماری بیٹیاں ان اداروں میں پڑھتی ہیں جہاں پہ خالص لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام ہے، تو یوں سمجھیے کہ وہی لڑکیاں یہاں سے فارغ ہو کر اپنے گھر جائیں گی، اپنے شوہر کے گھر جائیں گی، ماں بنیں گی۔ تو حدیث پاک کے طور پر کہ یہ بیٹی اگر ماں باپ کے گھر میں ہے تو ماں باپ کے لیے رحمت ہے، شوہر کے گھر میں ہے تو شوہر کے لیے رحمت ہے۔ جب یہی بیٹیاں ماں کی شکل میں بدلیں گی، ماں بنیں گی، تو بچوں کے لیے رحمت ہے۔ اور حدیث میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ انہی ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یقیناً اگر ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں تعلیم یافتہ ہوں گی تو ایک اچھا سماج، اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا، جس معاشرے کی ہمیں دین کی جانب سے ترغیب دلائی گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ستودہ صفات محتاج تعارف نہیں ہے، امہات المومنین میں سے ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، اور آپ کتنی تعلیم یافتہ تھی۔ وقت کی بہت بڑی محدثہ، بہت بڑی مفسرہ، فقیہہ، فاضلہ، عاملہ، کاملہ، مفتیہ، کچھ بھی کہہ لیجئے، کم ہے۔ تو ان کو اتنی اعلیٰ تعلیم کی کیوں ضرورت تھی؟ تاکہ لوگ، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں ان سے سبق حاصل کر سکیں، کہ ہم جن کو اپنی ماں سمجھتے ہیں جب اتنی تعلیم حاصل کر سکتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ عورتوں کو بھی تعلیم حاصل کرنا چاہیے، اور خاص کر کے دینی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ آج ہماری بہنیں اور مائیں جو ہیں نماز سے دور ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔
وہ نماز کے فرائض نہیں جانتے، نماز کا طریقہ معلوم نہیں، سورتیں کس طرح پڑھی جاتی ہے، قرآن کس طرح پڑھا جاتا ہے، وہ جانتی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے وہ نماز سے قریب نہیں۔ اگر وہ جاننے لگیں گی تو ضرور وہ نماز پڑھیں گی، ضرور وہ اس کا اہتمام کریں گے، ضرور وہ دین کو فروغ دینے میں حصہ لیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آپ نے تمام ممتحن جو یہاں تشریف لائے تھے ان کے تاثرات آپ نے سنا، اور انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں کہیں دینی تعلیم کے تعلق سے، اس کی ضرورت کے تعلق سے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اس ادارہ یعنی جامعہ غوث البنات ایجوکیشن سوسائٹی عربک اسکول مروا گاؤں گوگ بستی کے جو بانی مبانی ہیں حضرت حافظ و قاری رفیق عالم صاحب، جو ایک متحرک شخصیت ہیں اور تعلیم کے فروغ کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ گھر پہ نہیں رہتے، یہ باہر اپنی خدمات کو انجام دیتے ہیں، وہاں بھی ان کی تعلیمی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں۔ وہیں سے اب اس علاقے کے بچیوں کو، اس علاقے کی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے قاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ اس ادارے میں تشریف لے آئیے۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ آئے، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس لائق تو نہیں ہوں، مجھ ناچس اور مجھ خادم کہ میری یہ اوقات بھی نہیں ہے، بس سب کچھ یہ جو کچھ ہے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب کچھ ہو رہا ہے، اور الحمدللہ اس وقت 200 کے قریب بچیاں ہاسٹل میں موجود ہیں، اور یہاں تعلیم، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی مفتیان دین جو آئے ہوئے تھے، جیسے مفتی سمیع اللہ صاحب، مفتی احمد مصباحی صاحب اور مولانا نسیم اختر صاحب کے جماعت ادادیہ تا خامسہ تک کے بچیوں کے امتحان لیے، تو ان لوگوں کے حوصلہ افزائی سے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے جو یہ کام کیا ہے تو بہتر کیا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اور بہتر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور میں لوگوں سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک ہو سکے آپ اپنے بچیوں کو دنیاوی تعلیم دیں، ضرور دیں، مگر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم ضرور دیں، تاکہ دینی تعلیم اگر آپ دیں گے تو سب سے پہلے بات یہ ہوتی ہے کہ آج ہم اپنے گاؤں گھر میں دیکھتے ہیں کہ بچیاں اپنے ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا، یا بہت ساری ہماری ماں بہنیں ہیں کہ ساس سسر کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا، شوہر کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا، اور حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کس طرح سے رہنا چاہیے، رہن سہن کا طریقہ کیا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ساری باتیں، ساری چیزیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ مدرسے میں، ادارے میں سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے رہنا چاہیے، کس طرح سے ہماری زندگی ہمیں گزارنا ہے، کس طرح سے گھر میں رہنا ہے، کس طرح سے لوگوں کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، کس طرح سے کسی محفل میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے۔ بس اسی لیے کہ تاکہ بچیوں کے اندر کچھ علم آ جائے۔ بہت ساری بچیاں ایسے ہوتے ہیں قرآن تو پڑھ لیتی ہے، مگر قرآن پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بتایا جاتا ہے، اور الحمدللہ یہاں انگلش کی تعلیم، ہندی کی تعلیم اور میتھ، اور ساتھ ہی ساتھ جو یہاں کی پڑھائی ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اچھا قاری صاحب یہ بتائیے، آپ نے یہ ادارہ تقریباً ایک دہائی 6 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ جی جی 6 سال سے آپ محنت کر رہے ہیں، تو اس علاقے کی بچیاں پڑھتی ہیں یہاں پر؟ جی 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 تو آپ نے بچیوں میں کیا تبدیلی محسوس کی کہ یہاں سے بچیاں پڑھنے کے بعد گھر میں جاتی ہے تو شادی ہوتی ہے، تو اس کے اندر کیا تبدیلیاں محسوس کی آپ نے؟ حضرت سب سے پہلے خوشی کی بات تو یہ ہے کہ جب بچیاں گاؤں سے مدرسے میں داخلے کے لیے آتی ہیں اور بچیوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کا رہن سہن کچھ اور ہوتا ہے، مگر مدرسے میں جیسے ہی پہنچتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد چھٹیوں میں جو بچیاں گھر جاتی ہیں تو اس طرح سے وہ اپنے ماں بہنوں کو ہینڈل کر لیتی ہیں کہ پہلی مرتبہ جب ماں بہنیں آئیں تو ان کا طریقہ اور ہوتا ہے، مگر مہینہ 2 مہینہ کے بعد وہی بچیاں اپنے گھر سے آنے کے بعد مدرسے میں ان کی مائیں یا ان کی بہنیں جب پھر مدرسے میں آتے ہیں تو ان کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا اور حجاب میں آنا، نقاب میں آنا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو بچی مدرسے میں ہے جس فیملی سے بھی ہیں تو ان کی فیملی میں نے بازاروں میں دیکھا یا گھروں میں دیکھا یا مدرسے میں آتے ہوئے دیکھا تو سر میں دوپٹہ، اگر برقعے میں نہیں ہے تو حجاب میں چلتی پھرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔
تو یہ ہے حضرت حافظ و قاری رفیق عالم صاحب جو جامعہ غوث البنات ایجوکیشن سوسائٹی عربک کالج کے بانی مبانی ہیں۔ گزشتہ 6 سال سے یہ ادارہ گوگ بستی مروا گاؤں جو نیشنل ہائی وے سے محض 2 کلومیٹر پورب جانب اسلام پور تھانہ سے، شہر اسلام پور سے تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر یہ جنوب جانب یہ مدرسہ واقع ہے۔ تو میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور یہاں تشریف لائیں۔ اگر یہاں کا ماحول آپ کو اچھا لگتا ہے، یہاں کا جو نظام ہے اچھا لگتا ہے، تو آپ حافظ صاحب سے رابطہ کر کے، ان کے معاونین سے رابطہ کر کے اپنے بچیوں کے یہاں ضرور داخلہ کرائیں۔ جی بتائیے حافظ صاحب۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ یہاں بچیاں ہاسٹل میں رہتی ہیں، اور بہت سارے ہمارے بھائی لوگ ہیں جو کفالت کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے مطلب بچیوں کو نہیں پڑھا پاتے ہیں، یا پھر کوئی بچی، کچھ ایسی بھی بچیاں ہوتی ہے جو یتیم ہوتی ہے، یا مائیں جو ہیں وہ خرچ نہیں اٹھا پاتی ہیں، برداشت کرنا ان کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ تو ان سے میری یہی گزارش ہے کہ یہاں الحمدللہ کچھ بچیاں ایسی بھی ہے کہ کچھ جو یتیم بچیاں ہیں ان کی ساری چیزوں کی سہولت جو ہے وہ مدرسے کی طرف سے ہے، ان سے کوئی فیس وغیرہ کچھ نہیں لیا جاتا ہے۔ اور جو کچھ بچیاں اس طرح سے بھی ہے جو غریب ہیں، مدرسے کی فیس وغیرہ مطلب وہ ادا نہیں کر سکتی ہیں، تو جتنا ہو سکے ہم لوگ ان کو اس فیس وغیرہ میں بھی راحت۔ اچھا، آپ نے کہا ابھی آپ کے یہاں جو تعلیم ہے خامسہ تک ہے، جی، تو یہ معلمات ہیں کتنی ہیں، کہاں یہ سے؟ ابھی اس وقت جو معلمات ہیں تو 5 معلمات ہیں، اس میں سے 3 معلمات جو ہے ہمارے مقامی ہیں، جیسے کشن گنج ہے، مروا گاؤں ہے، اور اس علاقے کے ہیں 2 معلمات جو ہیں جو ہمارے یو پی سے ہیں۔ اچھا جی جی۔ اور دوسری بات یہ یہاں کا جو بچیوں کے جو رہنے سہنے اور اس کے علاوہ ان کے جو قیام و طعام ہے، کس طرح کا نظام آپ کے پاس ہے؟ نہیں، بہتر ہے رہنے سہنے کا انتظام، جو ہم سے جو ہو سکا ہے اور جہاں تک ہو سکے ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ سب ٹھیک ہے، بچیوں کے لیے رہنے سہنے کا اچھا انتظام ہے۔ اور یہاں ہمارے حضرت مولانا پیر محمد صاحب ہیں جو ناظم تعلیمات، یعنی نظام ان کے ہاتھ میں ہے، کس طرح سے پڑھانا ہے، کیا پڑھانا ہے، کون سی جماعت میں کون سی کتاب پڑھانا ہے۔ اور قاری جاوید صاحب ہیں جو اس مدرسے کی نگرانی میں دن رات یہ دونوں حضرات لگے رہتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز ہے حضرت، یہ چونکہ دیہات ہے اور ایک بچیوں کے لیے سیکورٹی بہت ضروری ہے، جی جی۔ اور آپ نے اس مدرسے میں سیکورٹی کے کیا انتظامات کیے ہیں؟ باؤنڈری ہے یا نہیں ہے؟ کس طرح کے لوگ نگرانی کرتے ہیں؟ بتائیے۔ تو آپ اپنے ماتھوں کے نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ مدرسے کے اندر کی جو جگہ ہے، آپ جیسے بلڈنگ ہے اندر، تو دن کے لیے بچیوں کے لیے جیسے غسل خانہ ہے یا پھر حاجت کے لیے ہے تو باہر ہے، باقی رات کی تاریخی کے لیے بلڈنگ کے اندر ساری چیز، مطلب کہ مدرسے کے اندر ہی؟ نہیں، مدرسے کے اندر باؤنڈری کے اندر، باقی رات میں جیسے بچیاں رات میں 10:30 11 بجے جیسے لاک ہو جاتا ہے چاروں طرف سے گرل وغیرہ، تو پھر بچیوں کو رات میں اگر حاجت ہو، یعنی میں 2 بارڈر ہے، ایک تو چاروں طرف سے ہے، پھر جس عمارت میں رہتی ہیں بچیاں وہاں بھی اپنی گرل لگا کے رکھی ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ ادارہ جامعہ غوث البنات ایجوکیشن سوسائٹی عربک اسکول، آپ نے تمام باتیں سنی یہاں کے تعلیم کے بارے میں، نظام کے بارے میں، اور خاص طور پر یہاں کے حفاظتی انتظامات کے بارے میں۔ تو آپ ایک بار آئیں، اس ادارے کو دیکھیں۔ تو ناظرین، آج میرا یہاں آنے کی خاص وجہ یہ ہے، یہاں ششمہ امتحان منعقد ہوا، باہر سے علماء کرام تشریف لائے، اور باضابطہ یہاں پردے کا اہتمام تھا۔ پردے کے احاطے میں ان علماء کرام نے، مفتیان کرام نے بچیوں کا امتحان لیا، اور ان کا تاثر کیا تھا یہ آپ کو دکھانے کے لیے۔ اور بالخصوص یہ ادارہ، اس طرح کے ادارے جہاں جہاں بھی ہے، اور خاص طور پر جو بچیوں کی جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں کیا نظام تعلیم ہے، ان بچیوں کے لیے رہائش کے کیسے انتظامات ہیں، اگر آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں تو ضرور آپ کے بارگاہ میں ہم پہنچیں گے اور آپ کی تعلیمی سرگرمیوں کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ ہمارا اس سے 2 مقصد ہے۔ دوسری بات، سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ دینی تعلیم کا فروغ ہو اور لوگوں کے اندر ایک رغبت پیدا ہو تاکہ وہ بھی اپنی بچیوں کا داخلہ ان جیسے اداروں میں کرائے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے، یہ لوگ جو محنت کرتے ہیں، اس رات و دن کوششیں کرتے ہیں، ان کی کوششیں بھی رنگ لائیں۔ بس اسی طرح کی دینی، سماجی، ادبی خبروں کی واقفیت کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اب دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔